نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تمام ناظرین کو جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے، امت مسلمہ کے تمام لوگوں کو آپ کی میزبان سحر شیخ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت پہ جس نے سر کو فدا کر کے دم لیا، حق کو ابد کا تاج عطا کر کے دم لیا، صدق و منافقت کو جدا کر کے دم لیا، جس نے یزیدیت کو فنا کر کے دم لیا۔ وہ حسین جو شرافت کی جان اور امامت کا نور ہے، وہ حسین جس کا نقش قدم عاشقوں کا طور ہے، وہ حسین جس کے سر پر امامت کا تاج ہے، وہ حسین زیر خنجر جس کی معراج ہے، وہ حسین زمانہ جس کا محتاج ہے اور وہ خود لا یحتاج ہے، وہ حسین اشکوں کے موتی جس کا خراج ہے، وہ حسین روحوں پہ جس کا راج ہے، وہ حسین غریبوں کی جس کو لاج ہے، وہ حسین جو معرفت کا سراج ہے اور امت کا سرتاج ہے۔ ان کا مقام و رضا کیا تھا۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اپنے مہمانوں کی جانب چلیں گے جو اس بات پر روشنی ڈالیں گی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا مقام رضا کیا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے میری معزز مہمان، آئیے آپ کی ان سے کرواتے ہیں ملاقات۔ پروگرام اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور انہی کے ساتھ میری دوسری مہمان موجود ہیں عالمہ ڈاکٹر فرزانہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور انہی کے ساتھ میری ایک اور مہمان کے جن کے بارے میں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ان کی آوازیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب یعنی اس کے قریب جانے کا موقع عطا کرتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے محبت کا جذبہ بیدار کرتی ہیں، یعنی صلی خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں انم ایاز، السلام علیکم۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز یقیناً ہو چکا اور اس وقت میرے ساتھ انم ایاز موجود ہیں۔ میں چاہوں گی کہ پروگرام میں کلام شامل کیا جائے، بسم اللہ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام سے ابتدا آج کی. اللہ تبارک و تعالیٰ انتہا تک ہماری مدد فرمائے، اور جس جگہ پر آج جس مقام پر ہم موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور طاقت دے کہ ہم ان الفاظ کے شستہ چناؤ کے ساتھ آپ تک اپنا یہ پروگرام پہنچا سکیں، کیونکہ بات ہو رہی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقام رضا کے حوالے سے. بہت بڑا ایک تعارف اور بہت بڑا ایک حوالہ ہے جو لے کر ہم آپ کے سامنے آئے ہیں، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے قرب و وصال اور خوشنودی کی منزلوں کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا پڑتی ہے. اور صوفیاء کرام نے اس حوالے سے کن کن مراحل کا تذکرہ کیا ہے، ہم جا رہے ہیں ان مراحل کی جانب. میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ. آپ لوگ بھی بہت ذوق و شوق سے اس میں شامل ہو جائیے گا اور سنیے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں وہاں تک پہنچنے کی اور وہاں تک کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی بسم اللہ. شکریہ سہرش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الہی بحب کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، گر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول. سبحان اللہ. آپ نے بات کی ان مراحل کی. سہرش دیکھیں، ہر مومن کی یہ آرزو رہتی ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کی رضا کو حاصل کرے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرے. مگر کچھ لوگ بطور خاص ہر لمحہ یہ سوچتے ہیں اور ہر لمحہ اپنا احتساب کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم بطور خاص ان راہوں پر گامزن ہو جائیں. وہ دنیا سے لا تعلقی اور بے نیازی ان کے اندر آتی چلی جاتی ہے، جو ان راہوں پر چلنا چاہتے ہیں اور ان کے مسافر بنتے ہیں. وہ لوگ مجاہدوں سے گزرتے ہیں، اور پھر ایک مقام آتا ہے جہاں ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے. اب ان مراحل کو علماء کرام نے یوں بیان کیا ہے کہ جب ایک ولی ان منزلوں پر جاتا ہے، اس سفر پر نکلتا ہے، تو پہلا مرحلہ صبر کا آتا ہے. اور صبر بھی دو طرح کے ہیں، ایک زاہدوں کا صبر ہے، ایک عاشقوں کا صبر ہے. جو زاہدوں کا صبر ہے اس کو صبر للہ کہتے ہیں اور صبر اللہ کہتے ہیں. میں ناظرین کی آسانی کے لیے اور یہ کہہ دوں کہ جیسے دیکھیں ہم نیکی کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں دنیا کی لذتیں کھینچتی ہیں، مگر ہم دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر جب نیکی کی راہ پر چلتے ہیں، اعمال صالح کرتے ہیں، یہ بھی صبر کا ایک مقام ہے کہ جم جانا نیکی پر. پھر ہے مصائب و آلام آتے ہیں، اور مصائب و آلام اور تکلیفوں میں بھی ہم اللہ کو نہیں بھولتے اور اللہ کی شکر گزار بندوں میں رہتے ہیں، اس کی نعمتوں کو یاد کر کے. پھر ہمارے اندر، انسانوں کے اندر اجرت پسندی پائی جاتی ہے، غیظ و غضب کی کیفیت پائی جاتی ہے. تو جب ایسی کیفیت بندے پر طاری ہو جائے، ان لمحوں میں پھر صبر کرنا اللہ کی خاطر، غیظ و غضب کی اس حالت کو اپنے اوپر طاری نہ ہونے دینا. ایسا آ جاتا ہے، ایسا مطلب اکثر لوگوں کے اوپر، یا جب بھی کوئی اس ریاضت میں نکلتا ہے تو ایسا مقام آتا ہے کہ جہاں پر انسان کو صبر کرنا ہے اگر اسے اسی راستے پر گامزن رہنا ہے. ورنہ اگر قدم ڈگمگا گئے تو پھر منزل رہ جائے گی، پھر منزل تک نہیں پہنچ پائے گا. تو اسی طرح خوف ہے، خوف پر قابو پانا، کسی چیز کا اندیشہ نہ رہے. وہ اللہ کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جب اللہ کی راہ پر گامزن رہنا ہے تو فکر کیسا، اندیشہ کیسا، غم کیسا. تو غم اور اندیشے دونوں سے بے نیاز ہو جانا. غم ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوا، اور اندیشہ ہوتا ہے کہ آئندہ کیا ہوگا. تو صابرین وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. جب رب کا ہو جانا ہے تو پھر پریشانی کیا. پھر اسی طرح کوئی بھی ایسی آزمائش آئے جن کا اللہ نے ذکر کیا قرآن مجید میں، تو ان آزمائشوں کے وقت صبر کرنا اور اللہ سے اپنے تعلق کو کمزور نہ ہونے دینا، یہ صبر للہ اور اللہ میں آتا ہے. اور جو عاشقوں کا صبر ہوتا ہے وہ تو چونکہ ایک جیسے محب ہوتا ہے، وہ صرف محبوب کا دیدار چاہتا ہے.
تو بھائی نہیں، عاشق جو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ رب کا دیدار عطا ہو، رب کے جلوے عطا ہوں، تو ان کا صبر اس سے بھی سوا ہے، بہت مشکل ہے یہ صبر. اس سے گزرتا ہے انسان تو پھر اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جو توکل کا ہے. توکل بھروسے اور یقین کو کہتے ہیں. اپنے اللہ پر اس قدر یقین ہو جائے، اس قدر بھروسہ ہو جائے کہ دل اطمینان قلب کی اس کیفیت کو پالے کہ وہ ساری دنیا ان سے چھین لو، آل اولاد چھین لو تو وہ پریشان نہیں ہوتے کہ میرا رب جیسے چاہے. پھر اسی طرح سے اگر انہیں ساری دنیا دے دو، سب کچھ عطا کر دو، تو وہ خوش نہیں ہوتے کہ ہم نے اس دنیا کے لیے یہ سب نہیں کیا. وہ اپنے اللہ کی طرف لو لگائے رکھتے ہیں. تو یہ اللہ پر بھروسے اور یقین کی علامت ہے. جب ہمارا دل کوئی ذرا سی پریشانی آ جائے تو پریشان ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں ابھی توکل کے اس مقام پر نہیں پہنچے. توکل جب ہو جاتا ہے، واقعی کامل ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کا دل ہم وقت ذاکر رہتا ہے. وہ ذکر جلی ہو یا ذکر خفی ہو، زبان سے کریں یا قلبی ذکر میں رہیں. وہ جیسے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس اطلاع آئی کہ ان کا سارا کچھ ڈوب گیا، تو وہ دل کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں الحمدللہ. پھر خبر آتی ہے کہ نہیں، وہ سارا کچھ مال متاع بچ گیا، آپ کی اولاد کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا. پھر دل کی طرف نگاہ کی اور پھر کہا الحمدللہ. تو ایک خادم نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا جب سب کچھ چلا گیا تو میں نے دل کی طرف نگاہ کی کہ میرا دل کس حالت میں ہے. میں نے دیکھا کہ وہ اپنا اللہ کے ذکر میں بے نیاز ہے، اسے کوئی غم نہیں ہوا چیزوں کے کھو جانے کا. تو میں نے شکر کیا کہ الحمدللہ. اور جب سب کچھ عطا ہو گیا پھر میں نے دل کی حالت پر نگاہ ڈالی تو میرا دل اسی طرح ذکر میں گم تھا. تو میں نے کہا الحمدللہ کہ میرے دل نے اس حالت کو پا لیا. تو جب بندہ ان ظاہری مادی خوشیوں اور انہوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو توکل اور یقین کی اس منزل تک پہنچ جاتا ہے. پھر اس سے اگلا مرحلہ رضا شناسی کا آتا ہے، جو خود سپردگی اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہوتا ہے، جو انبیاء کا در حقیقت مقام ہے. آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نارے نمرود میں پھینکا جا رہا تھا تو وہ گھبرائے نہیں، وہ پریشان نہیں ہوئے. یہ رضا شناسی ہے. ایک اور نبی کو جب آرے سے بھی چیرا گیا تو ان کی زبان نے اف نہیں کی. یہ اس لیے کہتے ہیں کہ رضا شناسی تک پہنچنا ہر ولی کا بھی کام نہیں ہے. بہت سارے صبر میں رہ جاتے ہیں، کچھ توکل تک پہنچتے ہیں، اور مرحلہ رضا پہ جس پہ امام حسین علیہ السلام فائز ہوئے، کروڑوں اولیاء ان کی اس گرد کو بھی نہیں پا سکتے. اس لیے میں نے کہا کہ وہ انبیاء کا مقام ہے جس پر امام حسین علیہ السلام جا کر فائز ہوئے. بے شک، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں آج حضرت امام حسین اور مقام رضا کے حوالے سے، اور جس طرح سے مرحلہ صبر اور مرحلہ توکل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو یقیناً مرحلہ رضا تک پہنچنا کوئی عام بات نہیں بلکہ یہ نبیوں کا شیوا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے اندر وہ طاقت ڈالی، اور پھر اس کے بعد اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد، جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہے ہوئے پر آمین کہہ ڈالا، کہ جو نانا کہہ گئے اس پر عمل پیرا ہو گئے، کہ جو کچھ ہمارے نانا نے کہا اسی طرح سے اللہ رب العزت کی جانب سے پیغام آیا اور اس پیغام پر ہم ثابت قدم رہیں گے. تو یہ تمام باتیں ہم آپ کے ساتھ پروگرام اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کرتے رہیں گے، کیونکہ بات آ گئی ہے اب مرحلہ رضا کے حوالے سے. تو قرآن اس حوالے میں ہماری کیا تربیت کر رہا ہے، اور اللہ سے عشق و محبت، اور پھر کس طرح سے وہ آزمائشیں آتی ہیں، ان تمام چیزوں کا تذکرہ کریں گے ہم ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ہے متاع دید و دل احترامی پنجتن ہے متاع دید و دل احترامی پنجتن. پروگرام اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. اور جس طرح بریک پر جاتے ہوئے ہم نے تذکرہ کیا کہ ہم اللہ سے عشق و محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور پھر وہ آزمائشیں جو آئیں گی کیا ان کو جانتے ہیں؟ آئیے اس جانب بھی چلتے ہیں کہ قرآن حکیم اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کر رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ ڈاکٹر فرزانہ. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ.
میں اللہ رب العزت کی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ مجھے اس پروگرام میں بات کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ جس میں اہل بیت کرام امام علی مقام کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ آپ کا جو سوال ہے کہ اہل ایمان پر جو آزمائشیں آتی ہیں، تو رب تعالیٰ نے رب کریم میں جس طرح یہ حکم دیا ہے کہ ایمان پر آؤ، اسی طرح یہ بھی حکم دیا ہے اہل ایمان کے لیے آزمائشوں کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 میں رب تعالیٰ فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ انہیں یہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور انہیں کیا آزمایا نہیں جائے گا؟ ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر تو مصیبتوں کے لیے تیار ہو جا۔ پھر اس شخص نے کہا میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر تو آزمائش کے لیے تیار ہو جا۔ تو دیکھیں، جو عشق و محبت کا دعویٰ نہیں کرتے نا، تو محبوب ان سے کچھ اور انداز سے پیش آتا ہے، لیکن جب وہی لوگ عشق اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو محبوب کا وتیرہ بدل جاتا ہے اور اس کا آزمانے کا انداز بھی چینج ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں رب کریم فرماتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یعنی ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ بھوک اور خوف سے اور تمہارے مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ ان آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جو لوگ عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو انہیں آزمائش کی بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے اور انہیں بھوک اور خوف کے ساتھ ان کی جو جان و مال ہے اور جو ان کی دیگر جو نعمتیں ہیں ان میں کمی کر کے انہیں آزمایا جاتا ہے کہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ عشق و محبت کے دعوے دار عشق کی کن منازل پر موجود ہیں، کہ صرف دعویٰ ہی ہے یا اندر ہے بھی، بالکل اندر کچھ ہے بھی، دل کے اندر وہ اخلاص ہے اللہ سے جو عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اپنے دعوے میں یہ پورے اترتے بھی ہیں کہ نہیں۔ اور دیکھیں، عشق و محبت کی جو دعوے کی جو کھرے اور کھوٹے لوگ ہوتے ہیں، یہ اچھے اور برے لوگوں کی پہچان میدان امتحان میں ہوتی ہے، وہیں پتہ چلتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اور ہر ایک کے دین کی دینی اہمیت کے طور پر اسے جانچا جاتا ہے، یعنی جو دین میں جتنا زیادہ پختہ ہوگا، سخت ہوگا، اس پر آزمائشیں بھی سخت آئیں گی اور اس سے سخت امتحان لیا جائے گا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ دنیا میں کن لوگوں پر زیادہ مصیبتیں آتی ہیں، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انبیاء پر، اور پھر جو ان کے قریب ہوں، پھر جو ان کے قریب ہوں، یعنی جو دین میں جتنا پختہ ہوگا اسے اتنا ہی آزمایا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ صرف کلامی زبانی ایمان کا جو دعویٰ ہے نا وہ کافی نہیں ہے، اور نہ ہی ذریعہ نجات ہے، اس تمام تیاری کا ہونا لازم ہے کہ جو بتائی گئی، جس طرح مرحلہ صبر، مرحلہ توکل اور پھر مرحلہ رضا، ان تمام چیزوں کا ہونا لازم ہے۔ اچھا، بہت خوبصورت اس میں چل رہا ہے سلسلہ، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن حکیم بھی پڑھتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، سورہ بقرہ میں اس کے حوالے سے کیا ہمارے لیے وضاحت موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بارے میں ہمیں کیا بتایا ہے۔ چلتے ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاتون کی طرف۔ جی شہریش ابھی جس کا فرزانہ نے حوالہ دیا جس آیت مبارکہ کا، اسی میں متصل ان آزمائشوں کے ساتھ ہی فوراً اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وبشر الصابرین، جس کا ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں حوالہ دیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے بھائی کا خطبہ یاد ہے کہ بھائی نے کہا تھا کہ وبشر الصابرین، تو ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا، تو وہ لوگ اس مقام پر فائز ہیں جو صبر تو ان کے لیے عام معمولی بات رہ گی، وہ اس سے آگے کی منزلوں کے مسافر ہو گئے۔ پھر میں اس کو یوں جوڑوں گی، دیکھیں کہ آزمائشوں کی بات آ رہی ہے تو 3 لفظ استعمال ہوئے قرآن مجید میں۔ ایک ہے امتحان کا لفظ، آزمائش کا امتحان وہ ہوتا ہے جو نرمی سے لیا جاتا ہے، تربیت کے لیے لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو لفظ استعمال ہوا ابتلا کا، بلا کا، یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے جس میں یہ سارا ذکر کیا۔ اب آپ غور کریں، نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک عام انسان بھی گزرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پہ تو اتنی بڑی مصیبت آ گئی، تو وہ اس کو آزمائش ہی نہیں مصیبت کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو جب یہ لفظ ہی کہہ دیتا ہے تو وہ آزمائش سے اس لیفٹ سائڈ پر چلا جاتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ اسے آزمائش کہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرا رب مجھے آزما رہا ہے، مجھے اس امتحان میں پورا اترنا ہے، تو پھر آپ کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس پر اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین،
کہ خوشخبری سنا دو، بشارت دے دو صابرین کو۔ پھر آگے اسی میں ارشاد ہوتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ان پر ابتلا بڑھ گئی، زیادہ ہو گئی، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ تو اللہ ہی کی طرف ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب وہ توکل کے اس مقام پر پہنچ رہے ہیں تو پھر اللہ فرما رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ نوازشیں شروع ہو گئیں، اللہ کی رحمتیں شروع ہو گئیں، وہ اللہ کہتا ہے یہی لوگ تو راہ ہدایت پر ہیں۔ اب آپ انعامات پر نگاہ ڈالیں اور ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جس کا آپ نے بھی حوالہ دیا۔ وہ کیا کہتے ہیں، شاعر نے کسی نے بڑی خوبصورتی سے کہا ہے کہ کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ساتھ ہوں تو پھر پریشانی کیسی، پھر سوچنا کیا۔ تو یہ ابتلا اور یہ بلا جسے کہا گیا اور جس آزمائش کا ذکر ہے، یہ بڑا امتحان ہے، اس سے بھی ایک بڑا امتحان ہے جسے اللہ رب العزت نے تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ تو اس لفظ فتنہ کو اہل ایمان نے اور علماء نے اسے اور زیادہ بڑا امتحان کہا ہے کہ اس سے بھی ایک کڑا امتحان آ جاتا ہے، کیونکہ یہاں وہ محبوب ہیں، وہ دل کو مرغوب ہیں۔ نفس سے لڑنا کیوں مشکل ہے کہ نفس ان چیزوں کو محبوب کر کے دکھا رہا ہوتا ہے۔ باہر کے دشمن سے لڑنا آسان ہوتا ہے، مگر اسے جہاد اکبر کہا گیا۔ بعین ہی اولاد سے محبت ہے، تو اولاد کا جب امتحان آ جاتا ہے تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ہے یا پھر امام حسین علیہ السلام ہے، یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ اولاد کو ایسے پیش کیا جائے۔ یہیں پہ ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی کہ جب نواسا سامنے ہے اور اپنی اولاد سامنے ہے، بالکل اولاد، مطلب یہ کتنا بڑا درجہ ہے۔ اور اس میں ایک جملہ یہ بھی آتا ہے کہ یہ تو میرے بیٹے ہیں، مجھے تکلیف ہوگی، یہاں سیدہ کو تکلیف ہوگی، تو سیدہ کی تکلیف نہیں دیکھی جا سکتی۔ تو اولاد کا غم بے شک بہت بڑا غم ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب اس کی قربانی دی جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اب ایمان کے کس درجے پر ہیں۔ بہت سارے ہمارے شہداء ایسے ہیں کہ جن کی مائیں آج بھی سر فخر سے بلند کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے بیٹوں نے اپنے وطن کو بچانے کی خاطر، اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزت بچانے کی خاطر شہادت اختیار کی، اور اس پہ ہمیں فخر ہے۔ تو یقیناً ان ماؤں کے لیے وہ فخر ہے۔ تو آج پوری امت محرم الحرام میں موجود ہے اس وقت، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام علی مقام نے کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے پر عمل کیا، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، حکم الہی تھا، اور اس پر کس طرح سے امام حسین نے سر جھکا دیا اور ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹے، نہ خود ہٹے نہ اپنی اولاد کو، ہر ایک کو پابند کرتے رہے، ہر ایک کو صبر کی تلقین کرتے رہے، بتاتے رہے، پچکارتے رہے، سمجھاتے رہے کہ اب وقت ہے، اس وقت میں ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں پر ہمارا امتحان ہے۔ اور وہ امتحان نہ صرف آپ نے پورا کر دکھایا بلکہ آپ کی آل نے بھی پورا کر دکھایا۔ وہ چاہے گود میں موجود معصوم تھے یا نوجوان تھے کہ جو تلواریں اپنی بلند کر کے نکلے، اور چاہے وہ بیویاں تھیں کہ جنہوں نے خیموں میں رہ کر یا پیچھے رہ کر اس کا عملی ثبوت دیا۔ ہم وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس خاندان میں، اس آل میں دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم بھی صبر کی اس انتہا تک پہنچ سکیں۔ میرے ساتھ موجود ہے اس وقت انم ایاز، میں چاہوں گی کہ ان لمحات کو اسی طرح ہم قید کریں اور چلتے ہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے پاس انم کیا کلام ہے جو ہمارے ساتھ یہاں پیش کرنے والی ہیں۔ جی
उस پروگرام اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید اس کلام پر۔ ہم بریک پر گئے، یقیناً یہ کلام ایسا ہی تھا کہ اس وقت کا کرب اور پیاس کی شدت اور ان تمام چیزوں نے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب ان کم سن شہداء کا تذکرہ آتا ہے اور ان کی پیاس کی شدت، تو وہ مقام ایسا ہی ہے کہ انسان اپنے آپ پر قابو کم ہی رکھ سکتا ہے، لیکن اپنے ان جذبات پر قابو رکھتے ہوئے ہم پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ درود پاک کثرت سے پڑھیے تاکہ دلوں کو چین نصیب ہو کہ مقام رضا کیا ہے اور کتنا کٹھن ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ ڈاکٹر فرزانہ، میں ان کی جانب چلوں گی اور سوال کا جواب لیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان صبر کے مدارج طے کرنے کے بعد توکل کی منازل بھی عبور کر لیتا ہے تو پھر مقام رضا آتا ہے، یعنی وہ مقام ہے کہ جب قضا کی چھری چل گئی اور انسان سب کچھ راہ حق میں لٹا چکا ہے، تو اب اس کے دل میں کبھی بھول کر بھی اس کی زبان پر کبھی شکوہ نہ آئے اور کبھی اس کے دل میں یہ خیال بھی پیدا نہ ہو کہ مجھ پر کتنا ظلم و ستم ہوا ہے، یعنی تکالیف، مصائب اور آلام کو برداشت کرنے کے بعد زبان پر شکوہ و شکایت نہ لانا، یہ وہ رضا بالقضاء کا مقام ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس پر بڑے بڑے ولیوں کے قدم بھی ڈگمگا جاتے ہیں۔ ایک ولی کا قصہ میں تھوڑا مختصراً آپ کو بیان کرتی ہوں کہ شیخ احمد بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ مقام رضا پر فائز تھے۔ ان کا ایک چھوٹا اکلوتا بیٹا تھا۔ جب اس کی انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کی ماں آپ کی خدمت میں آئی، مطلب اپنے شوہر کے پاس آئیں اور رو کر کہنے لگی کہ آپ نے تو اللہ سے لو لگائی ہوئی ہے، لیکن میری محبت کا محور و مرکز صرف یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ اگر یہ اس دنیا سے چلا گیا تو میری دنیا اندھیر ہو جائے گی، میں جیتے جی مر جاؤں گی، خدا را آپ اللہ سے اس کی زندگی کے لیے دعا کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا میں رب کی رضا کے ساتھ راضی ہوں، اگر رب چاہتا ہے کہ یہ موت کی آگوش میں چلا جائے تو میں اس پر خوش ہوں۔ آپ کی بیوی منت سماجت کرتی رہی، روتی رہی، لیکن آپ اللہ کے ساتھ رضا پر قائم رہے، یہاں تک کہ ملک الموت آ جاتے ہیں اور وہ جب بچے کی روح قبض کرنے لگتے ہیں اور جب اس پر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے نا، تو یہ بھی اپنے بچے کی وہ حالت دیکھ نہیں پاتے اور مقام رضا سے جو ان کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کیونکہ ولی ہے نا، مقام رضا بہت اونچا ہے، نبیوں کا مقام ہے جس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز ہوئے ہیں، تو ان کے قدم لڑکھڑا گئے اور نگاہ اوپر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ ولی تھے، نگاہ کا اٹھانا تھا کہ جو تقدیر معلق تھی وہ چینج ہو گئی۔ ملک الموت سے فرماتے ہیں ارجع الی ربک، اے ملک الموت اپنے رب کی طرف لوٹ جا، فإن حکم موتہ قد نسخ، کہ بچے کی موت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مقام رضا تک رسائی اور وہاں تک استقامت حاصل کرنا بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے اور ہر ایک کے نصیب میں وہاں تک پہنچنا نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبیوں کو منتخب کیا اور ان کی جو تربیت ہے، ان کا جو تعلیم کا سلسلہ ہے وہ اسی طرح چلتا ہے کہ جبریل روح امین یقیناً تمام پیغامات اللہ کی جانب سے لے کر وہ تعلیم کا سلسلہ لے کر اپنے انبیاء رحم السلام تک پہنچاتے رہے، اور یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر بہت
کٹھن مرحلے گزارے، وہ کٹھن مراحل کے جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے عام زندگی میں. عام زندگی میں سوچنا تو خیر بہت کم، ہم تو آج بجلی، پانی، گیس ان چیزوں کے نہ ملنے سے تڑپ اٹھتے ہیں، تو مقام توکل اور مقام صبر تو بہت دور کی بات ہے. مقام رضا تو بہت بلندی کا مقام ہے کہ جس کو اللہ کے مقرب بندے ہی چھو سکتے ہیں، اور اللہ کے ولی بھی یقیناً بہت بلند درجہ، بہت اعلیٰ پایا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ نبوت کے بعد جو سلسلہ قائم ہوا وہ ولیوں کے ذریعے ہی ہم تک پہنچ رہا ہے. تو ولایت کے درجے تک پہنچنا بھی کوئی عام بات نہیں ہے. لیکن جس طرح سے ڈاکٹر عالمہ فرزانہ بتا رہی ہیں کہ جب مقام رضا کی بات آتی ہے تو وہاں پر جا کر پہنچ کر ایک جگہ پر قائم رہنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر بات آ رہی ہے حضرت امام حسین کے ثابت قدمی کی. تو اس مرحلے کو لے کر میں آؤں گی محترمہ امتیاز جاوید خاکمی صاحبہ کی طرف اور جانوں گی کہ کس طرح سے حضرت امام حسین اور آپ کے پورے گھرانے نے یہاں پر ثابت قدمی کا ثبوت دیا. جی ابھی آپ نے جیسے بات کی، فرزانہ نے بھی بات کی رضا کے مراحل کی. یہ 3 مراحل ہیں. پہلا ہے ترک اختیار رکھتے ہوئے اسے ترک کر دینا. جیسے انہوں نے بات کی کہ شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار تھا، ایک ولی کا اختیار ہے، اللہ نے اسے اختیار دیا تو انہوں نے اس کو اختیار کر لیا. اور رضا شناسی کیا کہتی ہے؟ اختیارات رکھتے ہوئے بھی اسے ترک کر دینا. ایک بزرگ داخل ہوتے ہیں تو اوباش لڑکے انہیں چھیڑتے ہیں، انہیں تنگ کرتے ہیں، ان سے لکڑیاں چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. تو کوئی شخص دیکھ رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے اس میں اعظم پتہ ہوتا تو میں ان لڑکوں کو ٹھیک کر دیتا. تو وہ جاتے ہیں کسی بزرگ کے پاس اور کہتے ہیں کہ مجھے اس میں اعظم دے دیجئے. وہ پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، وہ ابھی داخل ہوئے شہر کے دروازے سے، تو انہیں اوباش لڑکے تنگ کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ میرے پاس اس میں اعظم ہوتا تو میں ان سب کو ٹھیک کر دیتا. انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے ہی سکھایا ہے. سبحان اللہ. تو وہ اختیار رکھتے تھے اس میں اعظم کے ہوتے ہوئے. تو یہ مقام ہر ایک کا نہیں ہے کہ رضا شناسی کے اس مقام پر فائز رہ سکے. امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں تو پہلے مرحلے سے وہ گزرتے ہیں ترک اختیار. وہ چاہتے تو یزید کی بیعت کر لیتے، وہ زندگی امن چین سے گزار دے، وہ چاہتے تو راہ رخصت کو اختیار کرتے. بہت سارے صحابہ اس وقت بھی جو موجود تھے، تابعین موجود تھے، انہوں نے راہ رخصت کو اختیار کیا، خاموش ہو گئے، کونوں میں چلے گئے، عبادت میں چلے گئے. اللہ اختیار دیتا ہے کہ آپ راہ رخصت اختیار کر لیں اگر ویسا آپ کے پاس ساز و سامان اور مال متاع اور اکوپمنٹ نہیں ہے تو. مگر امام حسین علیہ السلام نے راہ عظیمت کو اختیار کیا، ان عظمتوں کی راہوں پر گامزن ہوئے جو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. تو آپ نے نہ بیعت کی نہ اپنے اس اختیار کو استعمال کیا. دوسرا آتا ہے اطمینان قلب کی اس کیفیت کو پا لینا کہ جب آپ اس مرحلے سے گزر رہے ہیں. اب آپ غور کریں، اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑیں تو چشمہ پھوٹ پڑے، اب زمزم ختم نہیں ہوتا، آج تک وہ جاری و ساری ہے. تو کیا اسماعیل کی جو نسبت تھی ابراہیم علیہ السلام سے، امام حسین علیہ السلام کی وہ نسبت تو اعلیٰ ترین ہستی سیدنا آقا مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ ابن رسول اور جزو رسول ہیں. وہ اگر اشارہ کرتے تو فرات قدموں میں نہ لوٹ جاتا، وہ اگر آسمان کی طرف دیکھتے تو آسمان بارش نہ برسا دیتا. مگر آپ تو رضا شناسی کے اس مقام پر تھے کہ فقط اللہ کی رضا کے طلبگار تھے. انہیں کسی اور چیز کی فکر نہ تھی، نہ کسی اور چیز کا خیال تھا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا تھا، آپ حکم دیں تو آگ ٹھنڈی ہو جائے، فرمایا نہیں میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے. تو امام حسین علیہ السلام بھی اسی مقام پر فائز ہوتے ہوئے جو انبیاء کا مقام تھا کہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. آپ نے نہ فرات کی طرف دیکھا نہ آسمان کی طرف دیکھا کہ وہ بارش برسا دیتا. قضا کی چھڑیاں چل رہی ہیں مگر آپ کا دل اپنی اللہ کے ساتھ یوں ذکر میں اور اس تعلق میں گم ہے کہ اے مولا آج اگر دین کو ضرورت ہے، آج اگر نانا کی شریعت کی حفاظت کی ضرورت ہے تو حسین عطا کرنے کو تیار ہے. گویا دین مانگ رہا تھا، رب مانگ رہا تھا اور حسین عطا پہ عطا کر رہے تھے. بیٹوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، ہر ایک کو میدان کارزار میں بھیجا اور بے شک اپنے اس مقام پر ایک لمحہ بھر کو بھی ڈگمگائے نہیں ہے. اور اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ جب قضا کی چھڑیاں چل گئیں تو پھر اس کے بعد بھی شکوہ نہ آئے زباں پر. اب آپ سیدہ زینب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان خطبات کو ذہن میں لائیے. امام حسین علیہ السلام تو شہادت کے اس مرتبے پر فائز ہو کر دنیا و فانی سے کوچ کر گئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور ان اعلیٰ ترین مرتبوں کو پا لیا. مگر پیچھے جو اہل بیت ہیں، اہل عیال ہیں، ان کا مقام دیکھیے کہ سیدہ زینب ابن زیاد کے اس دربار میں خطبہ دے رہی ہیں یا یزید کے دربار میں. اللہ کی حمد و ثنا
اسما سے ذکر ہو رہا ہے اور یزید تیرا نام نہ بچے گا, نانا کا نام اسی طرح سے رہے گا. اسی وقت اذان کی آواز آتی ہے تو اس کا حوالہ دیتی ہیں, نہ امر بالمعروف کو چھوڑا نہ نہی عن المنکر کو چھوڑا. اس جابر ترین حکمران کے سامنے جو ظالم تھا, جو سفاک تھا, جو اپنی ظلم کا مظاہرہ کر چکا تھا. اور ایک اور آپ انداز سے دیکھیں تو ابن زیاد نے جب امام زین العابدین کی طرف میلی نگاہوں سے دیکھا کہ یہ بچہ کیسے بچ گیا ہے, تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے سینے سے لگایا امام زین العابدین کو اور فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ ہم بے یار و مددگار ہیں, ابھی علی کی 2 بیٹیاں زندہ ہیں, اگر تم نے ہاتھ بھی بڑھایا زین العابدین کی طرف تو تمہارے دربار کی زمین اس سے پہلے سرخ ہو جائے گی خون سے. گویا وہ اپنے اختیارات کو جانتے تھے. بے شک بے شک. ایک ولی کا مقام یہ کہ وہ تقدیر بدل دے, تو اہل بیت کا یہ مقام کیوں نہ ہو, وہ اپنے اس اختیار کے ساتھ کھڑے ہیں اور سر اٹھا کر کھڑے ہیں, سر بلندی سے کھڑے ہیں. اتنا بڑا مقام و مرتبہ کہ نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ ہے, ادھر ولیوں کے سردار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گھرانہ ہے, تو کیسے ممکن نہیں کہ ان کو نہ پتہ ہو کہ ان کے اختیارات کیا ہیں, مگر اس کے باوجود ان اختیارات پر صبر کرنا اور ان کا استعمال نہ کرنا, یہی مقام ہے. یہ رضا شناسی ہے, نہ شکوہ آیا ہے, نہ شکوہ لبوں پہ, نہ شکایت. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کی آمد کا. پروگرام اختتام کی جانب رواں دواں ہے. جہاں ذکر ہو رہا ہے صبر و رضا کے حوالے سے, تو میں ان الفاظ پر اپنے پروگرام کا اختتام کروں گی اور آپ سے اجازت لوں گی کہ پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطی پر آپ سے معافی کی طلبگار ہوں. انم ایاز اپنے کلام پر اس پروگرام کا اختتام کریں گی کہ اللہ کو سونپا تمہیں اے زینب و کلثوم, اللہ کو سونپا تمہیں اے زینب و کلثوم, لگ جاؤ گلے تم سے بچھڑتا ہے یہ مظلوم, اب جاتے ہی خنجر سے کٹے گا میرا حلقوم, ہے صبر کا اماں کے طریقہ تمہیں معلوم, مجبور ہیں ناچار ہیں مرضی خدا سے, بھائی نہیں جی اٹھنے کا فریاد و بکا سے, اور جس وقت مجھے ذبح کرے لشکر ناری, رونا نہ سنو آواز نہ آئے تمہاری. بے صبروں کا شیوا ہے بہت گریہ و زاری, کرتے ہیں جو صبر ان کی خدا کرتا ہے یاری, اور ہو لاکھ ستم رکھیو نظر اپنی خدا پر, اس ظلم کا انصاف ہے اب روز جزا پر. دس محرم بابا شام